علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں انشاءاللہ تعالی۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف اپنے حفظ و امان میں آپ سب کو رکھے۔ 27 ماہ مبارک رمضان کی شب، الحمدللہ یہ بھی عبادت کی شب ہے، اس کو بھی انشاءاللہ عبادت میں گزاریں، کیونکہ جہاں تک ہو سکے اپنے دامن میں جتنے خیر، جتنے عظیم نعمتیں اکٹھا کر سکتے ہیں کر لیجئے، چونکہ اس لیے کہ یہ سفرہ، یہ دسترخوان عنقریب اب لپیٹے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم سب مہمان الہی کی طرف سے آہستہ آہستہ رخصت ہونے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب تک شیطان بند تھا، شیطان اب پنجرے سے باہر آ جائے گا۔ بلڈنگ بنانے میں بہت دیر لگتی ہے، مگر جب اس بلڈنگ کو ڈسٹرائے کرنا ہوتا ہے تو پھر منٹوں میں جناب وہ بلڈنگ گر جاتی ہے۔ 30 منزلے کی آپ نے یہ عمارت، جس کو کہا جائے ٹاور، تیار کیا اپنے اعمال کا، اس کو ڈائنامائٹ لگا کر شیطان کے ذریعے سے بالکل نہیں اجڑنے دیجیے گا، چونکہ بڑی محنت ہے ہم سبوں کی اس بلڈنگ کو بنانے میں۔ آئیں انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں نصر بال کے اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں۔ آج خصوصیت کے ساتھ انشاءاللہ سورہ بقرہ کے سلسلے میں گفتگو کروں گا، مگر اپنی عادت کے مطابق پہلے چند حدیثیں امام حسین علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ امام حسین نے فرمایا، ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار وان قوما عبدوا اللہ رحبتا فتلک عبادت العبید وان قوما عبدوا اللہ شکرا وتلک عبادت الاحرار وہی افضل العبادہ۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جو عبادت کرتی ہے، ان قوما عبد اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ ایک گروپ قوم میں سے ایک ایسی ہے، رغبتاً لالچ کے سبب سے عبادت کرتی ہے، جنت کی لالچ ہے، کوثر کی لالچ ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وہ بزنس مین کی عبادت ہے، وہ بزنس کر رہے ہیں، وہ عبادت نہیں کر رہے ہیں، وہ تجارت کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً، اور ایک قوم ایسی ہے کہ جو ڈر کے مارے عبادت کر رہی ہے، یعنی جہنم سے بچ جائیں، مار سے بچ جائیں۔ وَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدَ، وہ غلاموں کی عبادت ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جس کو صبح 8 بجے سے لے کے شام کے 5 بجے تک کام ہی کرنا ہے، صرف دن میں اس کو ٹفن کا ٹائم ملے گا، تو وہ جو کام کر رہا ہے وہ اس لیے لگن سے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کو پیسہ ملے گا، نہیں تو مار کھائے گا۔ تو کہا، امام حسین نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ جو ڈر کے مارے عبادت کرتے ہیں، وہ غلاموں کی عبادت ہے۔ ان قوما عبدوا اللہ شکرن، اور ایک تیسرا گروپ ہے کہ جو شکر الہی کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اس نے کتنی نعمتیں دے کے رکھی ہیں، سانس ہماری آ رہی ہے، جا رہی ہے، آنکھیں ہماری دیکھ رہی ہیں، زبانیں ہماری بات کر رہی ہیں، کان ہمارے سن رہے ہیں، دل ہمارا دھڑک رہا ہے، اس زمین پر ہیں، ہم آکسیجن لے رہے ہیں، ہم پھل کھا رہے ہیں، ہم تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جو اللہ نے خلق کیا ہے، ہم اس کے شکر کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، وہ آزاد لوگوں کی عبادت، وہ غلاموں کی نہیں ہے، وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اس لیے ابو الاحرار ایک لقب ہے امام حسین کا۔ اب بہت سے لقبوں میں سے آپ جو آزاد مزاج کے لوگ ہیں اس کے باپ ہیں۔ وَهِيَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ، بہترین عبادت ہے وہ۔ ان 3 قسموں میں سے آخری قسم بہت بہترین ہے۔ انشاءاللہ ہم اور آپ پروردگار علم کرے کہ ہم اس تیسری قسم سے آئیں۔ اس کی دوسری حدیث امام حسین علیہ السلام سے ہے، من عبد اللہ حق عبادتہ اطاع اللہ فوق امانیہ و کفائیت، کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے ایسی کہ جا واقع جو عبادت کرنے کا حق ہے، یعنی پاک صاف بالکل، یعنی خبث نکلا ہوا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے اور مکمل طریقے سے اپنے آپ کو ڈٹا ہوا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اپنے تمام نقائص کو دور کرتے ہوئے جب وہ اس انداز کی عبادت کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو اتنا عنایت کر دیتا ہے
کہ جو اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے، دنیا پہ اس کی صبر جاتی ہے۔ اور امام علیہ کائنات نے فرمایا کہ جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اصلح بینی و بین اللہ، اصلح اللہ بینہ و بین الناس، جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کرتا ہے، اللہ اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث امام حسین علیہ السلام سے ہے، جس میں انہوں نے خود فرمایا اپنے اہل البیت کے لیے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ نحن الذی عندنا علم الکتاب، ہم 14 وہ ہیں جس کے پاس علم کتاب ہے۔ آج تک دنیا میں جتنی تفسیر ہوئی ہیں، علامہ طباطبائی جو صاحب تفسیر المیزان ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ جب ان کی کتاب کو بک آف سینچری، صدی کی سب سے بڑی کتاب تفسیر جو 20 جلدوں کی تھی اور ہے 20 والیوم کی، تو انگلش کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں بھی ہو چکا ہے، آپ انشاءاللہ اس کو دیکھیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ اتنی بڑی آپ تفسیر لکھی ہے، تو ایک رپورٹر نے پوچھا بتائیے کہ جتنے تفسیر لکھنے والے اول سے لے کر اب تک، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو کتنے پرسنٹ ہم لوگ قرآن کو سمجھنے میں آگے بڑھے انسان؟ تو محمد حسین طباطبائی صاحب علامہ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر ہے علم کا، جس کے اوپر ابھی ہم نے ذرا سا قدم رکھنے کی کوشش کی ہے، سمندر ہے علم کا۔ امام حسین فرماتے ہیں ہم 14 وہ ہیں کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں۔ اب بتائیے ان 14 کو چھوڑ کر ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور در کے اوپر جائیں تو پھر وہ شعر یاد آتا ہے نا، سن لو در حیدر سے ہٹنے کا نتیجہ بس در بدری در بدری در بدری ہے۔ پھر فرماتے ہیں وہ بیان و معافی ہے، جو کچھ اس کے اندر میں ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، 14 جانتے ہو۔ لیسا عند احد من خلقہ، تمام مخلوق میں سے کوئی بھی ہم 14 کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ جو تمام باتوں کو جانتا ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو امام حسین کہہ رہے ہیں۔ 14 کے علاوہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو اس قرآن مجید کے اندر میں کیا کیا ہے جو جانتا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اور لفظ کوئی بھی ہے مخلوق میں سے، لفظ استعمال لیسا عند احد من خلقہ، ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو تمام چیزوں کو جانتی ہو جس قرآن مجید کے اندر ہے۔ ما عندنا لأن اہل سر اللہ، چونکہ ہم 14 اللہ کے سیکرٹ کو جانتے ہیں۔ لأن اہل سر اللہ، چونکہ ہم 14 سر اللہ ہیں۔ سر اللہ یعنی سیکرٹ، ہر چیز کا سیکرٹ ہوتا ہے، ہر انسان کا سیکرٹ ہوتا ہے، ہر قوم کا سیکرٹ، ہر ملک کا سیکرٹ ہوتا ہے، تو اللہ کا بھی تو کچھ سیکرٹ ہے۔ اس سیکرٹ کو ہم جانتے ہیں چونکہ ہم خود اللہ کے سر اللہ ہیں۔ آج ہماری اپنی گفتگو اس سورے کے سلسلے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سورہ بقرہ ہے، قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، اور بقر کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، سورہ فیل بھی ہے ہاتھی کا سورہ۔ جیسے ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولانا نے جو ہے نماز صبح میں جو ہے نا سورہ الحمد کے بعد سورہ بقرہ پڑھانا شروع کر دے، تو ایک سورہ پڑھنا چاہیے۔ اب سب کی حالت خراب، سورہ بقرہ پڑھنے کی عادت تو تھی نہیں، بیٹھ کر اب وہ کھڑے ہو کے جناب انہیں سورہ بقرہ پڑھانا شروع کر دیا، ختم ہی نہیں ہوتا۔ آخر میں اس دن تو سب بیٹھے رہے، کھڑے رہے، نماز کو پورا کیا۔ تو بقرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، بقر کے معنی ہوتے ہیں گائے کے، فیل کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کے۔ دوسری دن صبح کی نماز ہوئی تو مولانا نے سوچا مولانا آج آپ کون سا سورہ پڑھا رہے ہیں سورہ الحمد کے بعد؟ تو کہ آج سورہ فیل پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ سب بھاگ گئے، کیوں کہ جب بقرہ اتنا بڑا ہے، یعنی گائے اتنی بڑی، تو ہاتھی کتنا بڑا سورہ ہوگا۔ اب وہ چونکہ عرب تو جانتے تھے۔ تو خدمت میں آپ کے عرض کریں کہ آج ہم سورہ بقرہ کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، مگر قبل اس کے کہ ہم سورہ بقرہ کی گفتگو کریں، پہلے آپ کو بتا دوں اس کی کچھ فضیلت ہے، اس کے پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ وسواس ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو کر دیا گیا۔ آپ انشاءاللہ سورہ بقرہ لگا کے کم از کم خود پڑھ سکتے تو سبحان اللہ، اگر نہیں پڑھ سکتے تو آج کے زمانے میں ماشاءاللہ سے سب کے پاس موبائل ہے، موبائل سے آپ جناب سورہ بقرہ لگا دیں، وہ اپنا آہستہ آہستہ سورہ بقرہ ہوتا رہے گا۔ رسول کا وعدہ ہے کہ جہاں پر سورہ بقرہ ہوگا وہاں پر جادو ٹونا اس گھر میں نہیں چل سکتا۔ اب اس سے بڑھ کے کیا کہنا والا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ من قرأها،
جو سورہ بقرہ کی قرات کرے فصلوات اللہ علیہ ورحمہ، کیا کہنا، اللہ کی طرف سے اس کے اوپر صلوات آتی ہے اور رحمت آتی ہے. یہ رسول اللہ فرما رہے سورہ بقرہ کے پڑھنے والے کے لیے. وَعَتَى مِنَ الْعَجْرِ، اور جو اس کو اجر عطا ہوتا ہے، مرابط فی سبیل اللہ، اس نے اللہ کے خاطر تلوار اٹھائی ہے اور جنگ کی ہے سالوں تک. اب ذرا سوچئے، اب سال تک. اب ذرا سوچئے، آپ نے سورہ بقرہ پڑھا، اللہ کی طرف سے صلوات بھی آئی، رحمت بھی آئی، اور وہ ثواب ملا جو راہ خدا میں تلوار اٹھانا آسان نہیں ہوتا. لوگ ڈر کے مارے بہت سی باتیں جناب والا بولتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس نے کہیں ہم جو ہے جناب والا مثال کے طور کے اوپر لپیٹ میں نہ آ جائے. کہا کم سے کم سورہ بقرہ تو پڑھ سکتے ہو. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اسفر بیوت بیت لا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہتے ہیں وہ گھر خالی ہے. وہ گھر خالی ہے، کن چیزوں سے خالی ہے؟ اب آپ اس سے اب اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ گھر اگر چاہیے برکت، رحمت، تو سورہ بقرہ کی جناب والا ضرور تلاوت کرے. آج آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ چونکہ جناب موسیٰ کی قوم جس کا تذکرہ کافی حد تک سورہ بقرہ کے اندر میں ہوا، یعنی یہودیوں کا تذکرہ، جن کے اوپر اللہ نے بڑے بڑے احسانات کیے تھے. ان کے لیے من و سلوہ کھانے کے وقت آ جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہمارے چکن ٹکا کہتے ہیں، چکن تندوری کہتے ہیں، آسمان سے بن کے اترتا تھا ان کے لیے. اور بڑی ضدی قوم تھی، یعنی جو بھی جناب موسیٰ کہتے تھے اس کے اپوزٹ جاننا ان کا باقاعدہ جو ایک شعار ہو چکا تھا، ایک عادت ہو چکی تھی. وہ ہمیشہ اپوزٹ ہی جاتے تھے جناب موسیٰ کے. تو وہ 11 قبیلے تھے. ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی کی لاش جو ہے ایک قبیلے میں نظر آئی، اور بہت لڑائی کرتے تھے آپس میں، بہت ایک دوسرے کو مارتے رہتے تھے. ایک لاش نظر آئی قبیلے میں، جبکہ اس قبیلے کا وہ شخص نہیں تھا جس کی لاش نظر آئی. اب صبح قریب جنگ ہونے ہی والی تھی کہ جناب موسیٰ کے پاس معاملہ پہنچا کہ یا جناب اللہ نبی اللہ، لاش پڑی ہوئی ہے اور یہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے، دوسرے قبیلے کا ہے. اس قبیلے والوں نے بولا کہ آپ لوگوں نے مارا، لہٰذا ہم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ رہیے. ہمارے لوگ کو مار دیا. تو آپ کہا کہ ہمارے کسی قبیلے نے مارا ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور نے جناب یہ حرکت انجام دی ہے. آپ بتائیے کون ہے اس کا قاتل؟ تو جناب موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ پروردگار اعظم تو بتا دے قبل اس کے کہ یہ تلوار اٹھے. تو جو ہے آواز آئی، ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کرے اور اس کے گوشت کو اس کے جسم کے اوپر مارے. وہ جو مردہ ہے خود بخود اٹھے گا اور بول دے گا کہ ہمیں قتل کس نے کیا، بات ختم ہو جائے گی. اب انہیں نے اپنی بدماشی، جو میں نے آپ سے کہا، یہ بڑی ضدی قوم تھی جو آج بھی ہے. اتنے سے ہیں یہودی اسرائیل کے اندر میں، آفت مچا کے رکھا ہے پوری دنیا میں. ان لوگوں نے آفت مچا کے رکھا ہے پوری دنیا کو، جناب تنگ کر کے رکھا ہے. بد دعا ہے ان کے اوپر. یہ فی الحال یہاں پر رکے ہوئے ہیں اسرائیل میں، فلسطین میں. آج نہیں تو کل جناب والا وہاں سے گزرے میں جناب موسیٰ کو اتنا ستایا کہ تم جا کہیں پر رک ہی نہیں پاؤ گے. آج چھوٹے چھوٹے سے ملکوں کے پاس اپنا اپنا ملک ہے. سری لنکا کے پاس اپنا ملک ہے، نیپال کے پاس اپنا ملک ہے اور لیگل ہے. برما کے پاس اپنا ملک ہے، بنگلہ دیش کے پاس اپنا ملک ہے، لیگل ہے. کوئی ان کو نہیں بولتا کہ آپ فلاں ہے، قسمی ہے، فلاں. اسرائیل کو جناب پوری دنیا اب تک تسلیم نہیں کی اور وہ ان لیگل ہے. آج تک تقریباً جنگ چل رہی اس بات کی. بھائی یورپ والے لوگ پیچھے لگے ہو مگر وہ کامیاب ابھی تک نہیں ہو سکے. یہ دیکھیے جناب موسیٰ کی بد دعا. اور ان کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ہمیں جناب چھوڑ کے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. یہ ہم یہاں کے جائیں گے کہاں؟ کسی دوسرے ملک میں، یا مثلا کینیڈا چلے جائیں گے، امریکہ چلے جائیں گے، جرمن یا مثلا لندن چلے جائیں گے. وہاں جا کے اپنے آپ کو پھر کسی دوسرے ملک میں رہنا پڑے گا ان کو، کیونکہ بد دعا ہے، بہت ضدی ہوا. میں تک بتا کہ جناب اچھا گائے کو ذبح کرنا پڑے گا، ٹھیک. ایسا بتائیے کہ یہ دس اللہ سے پوچھ کے آئیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا جس کو ذبح کرنی ہے. دیکھیے بدماشی شروع. ایک ذبح کرتے تھے، بات ختم ہو گئی. اب جیسے اچھا آواز ہے سفرا، اس گائے کا رنگ جو ہے وہ پیلے رنگ کا ہوگا.
پیلے رنگ کی گائے ہوگی. اب بتائیے پیلے رنگ کی گائے کہاں ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم بدماشی کرو، لو سنو. اچھا پیلے رنگ کی ہوگی؟ کہا ٹھیک. اچھا تو پوچھیے تو وہ تقریباً دیکھنے میں کیسی ہوگی؟ چاک چوبند خوبصورت کیسی ہوگی؟ پھر بدماشی. پھر تو سر وہ ناظرین جو اس کو دیکھیں گے بہت خوش ہو جائیں گے. قرآن مجید کی روایت ہے. اچھا پھر کیا اس نے کچھ کام کیا؟ نہ 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 نہ، اس نے کھیت کسانی کا کام نہ کیا ہو، نہیں کیا ہوگا. اب اس کے بعد یہ 3 4 سوالات کے سلسلے جب ہو گئے تھے اب ہم لوگ ہدایت پر آئے، ہم لوگ ذبح کرتے ہیں. اب جب گائے کو تلاش کرنے نکلے تو اب دینا بولا گائے کہاں ملتی، ایسے رنگ کی گائے کہاں ہوتی ہے؟ تو اب پورے قبیلے میں ڈھونڈ مارا پریشان ہو گیا. آخر میں پتہ چلا کہ فلاں جگہ کے اوپر ایک گائے ہے جس کا رنگ ایسا ہے، واقعاً پیلی ہے اور بہت موٹی تازی ہے اور زبردست ہے، جس نے دیکھ کے بہت خوش ہوتے اور اس نے کوئی کھیتی کسانی کام نہیں کیا. تمام جتنے جو شروط تھے وہ شرطیں سب پوری ہو رہی تھی. اب اس تمام قوم والے گئے کہ بھائی ہمیں خریدنا ہے یہ گائے کو، آپ کو چاہیے کو معاملہ پھنسا ہوا، ذبح کرنا ہے ایسا ویسا. ماں نے کہا، ماں بیٹے تھے، کہا کہ قیمت تو اس کی بہت زیادہ ہے، ہم تو اس کو دیکھ آپ جو بھی قیمت ہو ہم کو دیں. کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کھال میں سونے کو بھر کے جو دیں گے آپ، یہ اس کی قیمت ہے. اب سب کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی، یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ کہ اردو میں مرتا کیا نہیں کرتا. آخر میں جناب جو ہے تمام قبیلے والوں کا سونا اکٹھا ہوا، اس کو ذبح کیا گیا، اس کے کھالے بھر کے سونا دیا گیا، یہ سب کے سب فقیر ہو گئے. اسی وقت جناب سزا بھی ملی. جب یہ کام ہو گیا اس نے اٹھا اور اس کے بعد جیسے اس کو گوشت مارا گیا اس نے کہا کہ بھائی فلاں فلاں تھے، اس قبیلے والا نہیں کیا. بات تھوڑی سی تھی وہ ختم ہو گئی. جو قاتل تھا پکڑایا اور جس کو تھا اس کو زندگی میں، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے. یہ ریزن ہے سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ رکھنے کا. جناب موسیٰ سے پوچھا گیا کہ ہم پورے قبیلے والے فقیر ہو گئے، وہ ایک بچہ جو فقیر تھا وہ بالکل امیر ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، کیا ہوا؟ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ وہ آل محمد کے اوپر درود بھیجتا تھا، اللہ نے تھوڑی سی نعمت اس کو عنایت کی ہے اس دنیا میں، اور آخرت میں بہت کچھ ملنا اس کو. آپ نے دیکھا اب آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ من گشتم 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 نہ یافتم مثل ان کے صلوات فائدے داشته باشه. یعنی میں نے پوری دنیا میں پوری زندگی بھر بہت پڑھا، میں نے صلوات سے زیادہ مجرب چیز نہیں دیکھی کہ جو تیر و ہدف ہو اور بہت فائدے مند ہو. صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خدمت میں آپ کس کریں کہ کہا کہ اس بچے نے صلوات پڑھی تھی، اللہ نے دنیا میں اس کو یہ نعمت دی. اب جس وہ بھی فقر سے یا تنگدستی سے پریشان ہے اس کو چاہیے کہ صلوات کے ذریعے سے اپنے علاج کرائے، چونکہ قرآن مجید میں علاج اس کا بتایا گیا سورہ بقرہ میں. صلوات کی تصویر تہران میں باقاعدہ ایک انجمن ہے جو صلوات پڑھنے والی ہے. 100 150 آدمی وہ آتے گھر میں مختلف قسم سے صلوات پڑھتے ہیں. جیسے نہ ہو مطلب جیسے ہوتا صلوات پڑھتے ہیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ صلوات پڑھتے ہیں، 2 لاکھ 5 لاکھ صلوات ہوتی اس کے گھر پر. اور پھر کھانا وغیرہ کھلاتے ہیں اس کا تو برکتوں کی بارش ہوتی ہے ماشاء اللہ سے. بہت اچھے اچھے لوگ ہیں پیسے کے اعتبار سے. خدمت میں آپ کس کریں کہ پھر ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ، ہم لوگ کیسے اب فقیر ہیں مالدار ہیں تو کہا فلاں جگہ جاؤ، جا کے عبادت کرو، جو جیل خانہ ہے وہاں پر عبادت کیا گیا، یہ صلوات پڑھی گئی. آخر میں ایک سلسلہ تک کافی زمانے تک چلتا رہا. پھر آواز آئی کہ یہیں زمین کھودے اسی کے نیچے خزانہ ہے، اور جناب خزانہ نکلا. یہاں ان لوگوں کو بھی ملا صلوات پڑھنے کے سبب سے. تو یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے سورہ بقرہ. اس کو انشاءاللہ پڑھیے اور بلاؤں سے اپنے گھروں کو محفوظ رکھیے. اور انشاءاللہ یہ ایام آخر رمضان کے ہیں، اس میں جہاں تک ہو سکے فائدہ اٹھائیے. اب ہم لوگ آخر مراحل میں داخل ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اوپر یہ دعائے افتتاح کی جو بہت امپورٹنٹ امام الزمانہ سے منسوب گفتگو ہو رہی ہے، اور امام الزمانہ کے ذریعے سے تمام چیزیں ہم مانگ رہے ہیں. آپ نے گزشتہ بھی تقریباً دیکھا تھا، اور آج ہم اسی چیز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. یا خیر المسئولین، اے پروردگار عالم تو کتنا زبردست ہے، تو بہترین سوال کا جواب دیتا ہے. خیر المسئول، بہترین طریقے سے سنتا ہے جواب. بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بات سننا پسند نہیں کرتے، جواب دینا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے.
یہ صفت دیکھیے اللہ کے، جو پوری کائنات کا حاکم ہے، مالک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں خیر المسئولین، تو بہترین سوال کرنے والوں کو اللہ اکبر جاننے والا ہے، بہترین سوال کرنے والا ہے، وہ بہترین جواب بھی دیتا ہے، وہ اوسع معطین، اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اب ذرا سوچیں نا، شداد کو دیکھیں آپ، اللہ کو نہیں مانتا تھا، مگر دیکھیے اللہ نے کتنا دے کے رکھا۔ فرعون کو دیکھیے اللہ کو نہیں مانتا، کیا دے کے رکھا تھا، بہت دیتا ہے وہ۔ یہ سب عبرت ہے۔ مال دنیا بہت امپورٹنٹ نہیں ہے، مگر بس اتنی ضرور ملے پروردگار عالم جس سے اپنی عزت محفوظ رہے۔ بہت خطرناک ہے غربت جو ہے، مولا کائنات نے کہا اپنے گھر میں داخل مت ہونے دینا، کیونکہ ایک دروازے سے غربت داخل ہوتی ہے، دوسرے دروازے سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، محنت کریں، بہت رستے ہیں، اپنے گھروں میں غربت کو داخل نہ ہونے دیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ اشف بہی صدورنا، اور اس کے ذریعے سے ہمارے سینوں کو شفا دے۔ اللہ اکبر، یہ سب امام زمانہ، جب آپ انشاءاللہ ان امام زمانہ کی محبت رکھیں گے، ان کی لگن سے ہر وقت یاد کریں گے، تو پھر آپ کا دل مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلے گا۔ وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، ہمارے دلوں میں سے بغض کینوں کو نکال دے۔ ہم کسی کا بغض و کینہ لے کے بیٹھیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ ملنے والا؟ مولا متقیان نے فرمایا کہ جو حاسد ہوتا ہے، بغضی جو ہوتا ہے، کیناور جو ہوتا ہے، وہ اپنا قبرستان خود لے کے اپنے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا جسم اس کی قبر بن جاتا ہے۔ اب وہ کھا رہا ہے تو مزہ نہیں، قبرستان میں کچھ نہیں مزہ آتا نا، آدمی دیکھتا ہے تو دیکھ کے تو یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہے، یہ سب سو گئے، کروڑ پتی، خراب پتی، فقیر، سب بیچارے سو گئے تھے۔ ایسی جو بغضی لوگ جو ہوتے ہیں، حاسد لوگ جو ہوتے ہیں، جو چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں، وہ اپنا قبرستان لے کے چل رہے تھے مولا کائنات۔ اب وہ آپ کھائیں گے چکن ٹکا تو آپ کو مزہ آئے گا، مگر وہ جو کھائے گا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، جو کسی اور فکر میں ہے وہ۔ آپ اگر اچھا شربت پئیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، مگر وہ شربت پئیں گے اس کو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ کسی اور فکر میں ہے۔ اس نے زبان کی لذت ختم کر دی، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اذهب به غیظ قلوبنا، ہمارے دلوں میں سے کینے کو نکال دے۔ واهدنا به لما اختلف فيه من الحق، جس حق میں ہمارا اختلاف ہو پروردگار عالم، اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت فرما دے۔ اب سب کہہ رہے ہیں حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، بہت سی پروکسی چل رہی ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ آخری زمانے میں یہ ہے کہ علامات اس انداز سے بہت سے شعبے کھل جائیں گے، فتنوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو 100 روپے میں بیچ رہے ہوں گے، کوئی چائے میں بیچ رہے ہوں گے، کوئی 1000 روپے میں بیچ رہے ہوں گے، کچھ کھانے میں بیچ رہے ہوں گے اپنے آپ کو۔ اس لیے میں نے کہا غربت کو مت داخل ہونے دی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ یہ دشمن جو ہے وہ کھانے کے ذریعے سے، کچھ پیسے کے ذریعے سے ہمارے قیمتی ترین چیز، وہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ، ہمارے مذہب جو چھین لیتا ہے، اس کو چھوڑ دے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کا ہاتھ بند، نہیں، جس دن وہ سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے جیسے جو نشہ کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس وقت تک ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں جب تک وہ نشیڑی نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ نشے والا ہوا اس کو چھوڑ دیتا، اب تم خود خریدو، چاہے اپنا گھر بیچو یا اپنے آپ کو بیچو۔ اب وہ بیچتا ہے، وہ گھر بیچتا ہے، اپنے اولاد بیچ دیتا ہے، اپنا تمام سامان بیچ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے خدمت میں آپ کیس کریں کہ دشمن ہے اس وقت بہت سے شعبے کھل چکے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اپنے عقیدے کو بچا لیں۔ پرانے زمانے الحمدللہ جو عقیدہ تھا اہل البیت کا، محبت بالکل ون وے، آل محمد کے دشمنوں سے نفرت ون وے، چاہے آپ ضروری کہ اوپن کریں، اپنے گھر میں سوتے ہوئے بستر پر، اپنے گھر کے اندر میں خدا نہ کرے کسی طرح کوئی فساد نہ ہو۔ جو رسول کے دشمن ان کو نہیں مانتے، جو اللہ کے دشمن ان کو نہیں مانتے، ہم جو امام حسین کے دشمن کو ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو ضرورت ہے کہ روڈ پر چلا کے آپ بولیں گے؟ نہیں، کہتے ہیں کہ بِإِذْنِ إِنَّكَ، اپنے حکم سے پروردگار، تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کر دیتا ہے۔ کیا کہنا!
ہمیشہ اللہ سے دعا مانگا کریں پروردگار عالم، کہ آخری تک شیطان بہکائے گا. اسی لیے کہا قنوت میں دعا مانگ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ دعا مانگنا چاہیے قنوت میں. پروردگار عالم آخری دن تک ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھنا، چونکہ شیطان آخری دن تک، آخری سانس تک ہمارے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرے گا. بہت سے لوگ مرتے وقت گئے ہیں الٹا سیدھا بول کر اللہ کو، بہت سے لوگ مرتے وقت گئے ہیں رسول اور آل رسول کو غلط سلط بول کر. بس گئے، بات ختم. پھر کہاں جناب اللہ پڑھنا منصورنا بہی، اور پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری ہدایت، ہماری نصرت فرما. دیکھا نا آپ کو، ہم نے بتایا کہ 84 کنٹری آئے، مدد ہی الحمدللہ کامیاب ہوئے. اسی طریقے سے پوری دنیا مل کے ایران سے 8 سال لڑی، بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، 10 دن کی جنگ ہوئی ہے، تباہ برباد ہو گیا ملک. 8 سال جنگ میں لڑنے کے بعد آج بہت سی چیزوں پہ ٹاپ 10 میں ہے ایران. کوئی غور فرمائی، یہ امام کی نصرت، یہ امام منصور نہ بھی، ان کے ذریعے سے ہماری نصرت فرما. اس لیے دشمن پریشان ہے کہ ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، سینکشن لگا کے، یہ کر کے وہ کر کے، مگر یہ تو ملک اب اسپیس پہ جا رہا ہے، شٹل بنا رہا ہے، راکٹ بنا رہا ہے، میزائل میں نمبر 1 پر ہے، ٹاپ 5 پر ہے. اللہ عدو خوا عدو نہ اور اپنے اور ہمارے دشمن پر ہمیں غلبہ عطا فرما. جو تیرا دشمن ہے اللہ، اور تیرے ان نبیوں کا عظیم ترین جو ہستیاں اس کے جو دشمن ہیں پروردگار عالم، ان کے اوپر ہمیں غلبہ عنایت. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا. پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ تیرے نبی کے جانے کی سبب سے ہم بہت اکیلے ہو گئے ہیں اس دنیا سے جانے کے سبب سے. صلواتک علیہ وعلی، آپ کے اوپر صلوات ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وغیبت ولینا، اور ہمیں بہت تکلیف ہے کہ ولی خدا کے غیب ہونے کے سلسلے. ہر زمانے میں جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں اے کاش میں آخری زمانے کا شیعہ ہوتا. آپ معمولی مت سمجھے زمانے کو، بہت بڑا زمانہ، بہت اہم ترین زمانہ گزر رہا ہے. ارے آپ لفظ پیغمبر ہو کیسی بات کریں کہ ہاں اے کاش میں آخری زمانے کا شیعہ ہوتا. ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب آدم سے لے کے آخری زمانے تک کوئی نہ کوئی نبی، رسول، امام سامنے ہوگا جو ان کے پرابلم کو سالو کر دے گا. مگر ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہوگا، آئے گا کہ جہاں جس وقت نہ نبی، نہ امام، نہ رسول سامنے کوئی نہیں ہوگا. اور وہ بیچ کا جو پیریڈ ہے بہت خطرناک ہے، جس زمانے میں غیبت ہے، کوئی بھی سامنے نہیں ہے. اس وقت اپنی شیعت کو بچا کے رکھنا بہت بڑی بات ہے. کاش میں اس زمانے کا شیعہ ہوتا. کبھی نہیں بکنے دیے گا اپنے آپ کو ان چند ٹکوں میں. وغیبت ولینا وکثرت عدونا، میرے دشمن، تیرے دشمن پروردگار بہت زیادہ ہے. وقلت عددنا، اور ہماری عدد، ہماری تعداد کم ہے. پروردگار تو مدد فرما، اور بے شک وہ مدد فرماتا ہے جو بھی انہیں یاد کرتا ہے. پروردگار عالم اپنے نمائندے امام زمانہ کے ذریعے سے ان سے مدد کرواتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے امام مدد کرتے ہیں. اس لیے امام نے فرمایا فرج و نہ فرج ہو، میرے لیے دعا کرو ظہور کے لیے کہ تم میں، چونکہ میرے ظہور سے تم لوگوں کی پریشانیاں دور ہونے والی ہیں. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.